الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے معزز دوستوں اور حاضرین اعظام، قابل قدر سامعین اعظام، ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا چل رہا ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور ماہ محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ کیوں چنا گیا؟ اس میں بھی ایک ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اور ایک عبرت ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات تک اور آپ کے بعد تک کوئی سال متعین نہیں تھی کہ کس طرح اپنی سالوں کو لکھا جائے۔ لوگ جو ہے اس وقت میں کوئی واقعہ ہوا کرتا تھا، اس سے جو ہے اپنی تاریخ کا پتہ لگاتے تھے۔ جیسے ہاتھیوں والا ایک واقعہ پیش آیا تو یوں کہتے تھے کہ اصحاب فیل کے اتنے دنوں کے بعد یہ ہماری پیدائش یا یہ فلاں کام ہوا۔ ہاتھیوں والے فیل، اصحاب فیل سے مراد یعنی جب جو ہے ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا، تو ایک بہت وہ تاریخی واقعہ تھا۔ تو اس کے بعد سے وہ اپنی پیدائش ہو یا اور اپنے معاملات ہوں یا اپنے اور جو شادی بیاہ ہو، وہ ان کی تاریخ اس طرح اپنی جو ہے رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس دنیا میں بھیجا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، تو اس کے بعد سے لوگ جو ہے اپنے معاملات کو اس طرح رکھا کرتے تھے۔
پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا گیا، آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، نبوت کے تاج کو آپ کے سر پر پہنایا گیا۔ تو اس واقعے سے جو ہے لوگ اپنا اپنا جو ہے معاملات کو رکھا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی شہادت ماہ محرم الحرام میں ہوئی ہے، 1 محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ تو ان کے سامنے کچھ معاملات آئے، تو جب معاملات آئے تو وہ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ اس سال کا ہے یا یہ اس سال کا ہے، یعنی دونوں پرچوں پر شعبان کا مہینہ لکھا ہوا ہے، 2 پرچے ہیں، دونوں پرچوں پر شعبان کا مہینہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں اتنا فرق ہے کہ سال نہیں لکھا ہوا ہے، مہینہ لکھا ہوا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان معاملات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر یہ کس سال کے مہینے کا ہے، کیونکہ سال ہونا بہت ضروری ہے، تو اب یہ کس سال کے مہینے کا ہے۔ تو اسی وقت لوگوں کو فکر لاحق ہوئی کہ اب جو ہے ہم کس سال سے اپنا اندازہ لگائیں، یعنی ہم بھی جو ہے ان معاملات کو کس سال سے شروع کریں۔ تو وہاں پر ایک مشاورتی اجلاس کو بلایا گیا، لوگ جمع ہوئے، صحابہ اکرام جمع ہوئے۔ کسی نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے 571 عیسوی، اس جو ہے ڈیٹ سے جو ہے اپنی سال کو متعین کر لیا جائے۔ کسی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت کی گھڑی ملی ہے اس سے جو ہے اپنے سال کو بنایا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے کہا نہیں، اس اسلامی تاریخ جو رکھی جائے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے رکھی جائے، کیونکہ یہ ہجرت ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خوشی بھی مل رہی ہے اور ایک غم بھی ہے، یعنی مسلمانوں کو ایک خوشی بھی مل رہی ہے اور ایک غم بھی ہے۔ ہجرت کر رہے ہیں تو اب اللہ کے دین آگے بڑھے گا، اور ہجرت اس نیت سے کر رہے ہیں کہ بہت محبوب شہر، بہت عزیز مکہ جو خانہ کعبہ ہے، اس جیسے شہر کو چھوڑنا پڑ گیا ہے، دل میں جو ہے مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ تو دونوں چیزیں تھیں، ایک طرف تو کفار مکہ ستا رہے تھے، کفار مکہ جبر و تشدد کو پہاڑ توڑ رہے تھے، صحابہ کرام کے ایمان کو جو ہے کس طرح جو ان کو ستا رہے تھے۔ اس حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنا پڑ گئی۔ تو جب وہ ہجرت کری ہے، اسی ہجرت سے جو ہے اسلامی تاریخ کا آغاز ہو گیا۔ تو آج جو تاریخ چل رہی ہے وہ 1447 ہجری چل رہی ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو ہم لوگوں کو ایک تاریخ، اسلامی تاریخ ملی ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے توسل سے ملی ہے۔ تو میرے معزز ساتھیوں، بات یہ عرض کرنی تھی کہ ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں قرآن کریم کی، محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے جو ساتھی ہیں یعنی صحابہ کرام ہیں وہ آپس میں رحم دل ہیں، لیکن کفار کے معاملے میں بڑے سخت دل ہیں۔ آپس میں ایسی رحم دلی ہے کہ دنیا کی کوئی جو ہے ایسی محبت، ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، اور کفار پر اس طرح سخت ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ تو میرے معزز ساتھیوں، لیکن ہمارا اور آپ تمام کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی جو ہے آپ کے ساتھی ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے جو ہیں اللہ نے ان کو جو ہے دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی ہے۔ قرآن ان کی گواہی خود دیتا ہے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ ایسے لوگ ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ ان کی صفات ہیں، قرآن کریم صحابہ کرام کی ایسی صفات کو بیان کرتا ہے۔ تو میرے معزز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے بچیں، احتیاط کریں۔ جب بھی ہم صحابہ کرام کا، کسی بھی صحابہ کرام کا تذکرہ ہو تو ہم وہاں پر اگر ہمارے دل میں بھلائی کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی صحابہ کرام کے بارے میں ہم غلط نظریہ نہیں رکھتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرما دیا ہے اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہے، میرے صحابہ آسمان میں جو ستارے ہیں ان کے مانند ہے، اگر تم ان کی اقتدا کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر تم نے جو ہے ان کے اوپر لعن طعن تشنیع شروع کر دی تو پھر تم جو ہے خود بھی اپنے ایمان کا سودا کر جاؤ گے۔ تو میرے معزز ساتھیوں، ہوتا یہ کہ جیسے ہی محرم الحرام آتا ہے ایک دوسرے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی فضیلت کو گھٹا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری نظر میں تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ ان سے راضی ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام کو اللہ کے نبی اللہ نے جو ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر انہیں جنتی قرار دے دیا۔ اب یہ ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہم کسی صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے اپنی کچھ انگلی اٹھائیں یا زبان درازی کریں یا ہم اپنے ایمان کا سودا کر جائیں گے، ہم اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ میرے معزز ساتھیوں، کیونکہ صحابہ کرام کے جو گستاخوں کے واقعے کتب تاریخ میں جو لکھے ہیں اس سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے کچھ بھی رائے رکھنے سے پہلے جو ہے بھلائی کے ساتھ رائے رکھنی چاہیے، اور اگر کوئی ہمارے سامنے ایسی بات آ رہی ہے تو پھر ہمیں وہاں پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ جیسا کہ ابھی جو ہے ہم نے احادیث مبارکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھی ہے کہ اللہ فی اصحابی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا مغرضا من بعدی، میرے جانے کے بعد تم ان کو نشانہ نہ بنانا، میرے جانے کے بعد تم ان کو گالیاں نہ دینا، میرے جانے کے بعد تم ان کو اوپر لعن طعن نہ کرنا، میرے جانے کے بعد تم ان کو اوپر لعن طعن اور طعن تشریح نہ کرنا۔ غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، اگر جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی بنا پر ان صحابہ کرام سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کی بنا پر صحابہ کرام سے نفرت کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلا رہے ہیں۔ ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے جو ہے مجھے تکلیف پہنچائی، یعنی جس نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ ومن آذ اللہ فیؤشک ان یأخذہ، اور عن قریب امید ہے کہ جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ اس کو جو ہے عذاب میں مبتلا کر دے گا، اللہ اس کو پکڑ سکتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ ہوتا یہ کہ یہ جو محرم کا مہینہ آتا ہے، محرم کے مہینے آتے ہی امام حسین کی شہادت بہت زیادہ، یا امام حسین کی فضیلت یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس قدر بڑھا دی جاتی ہے کہ اور جو صحابہ کرام ہوتے ہیں ان کی فضیلت جو ہے گھٹا دی جاتی ہے۔ ہماری نظر میں، ہم سب کی نظر میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب برحق ہیں، سب کے سب جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ ہے، سب کے سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست انہوں نے سیکھا ہے، براہ راست انہوں نے جانا ہے۔ اس لیے ہماری نظر میں تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں، ان مقدس جانوں کے بارے میں ہم اپنی ناپاک زبان سے اپنی کوئی زبان درازی کریں۔ یہ ہمارے اوپر شوبہ نہیں دیتا، یہ ہمارے اوپر جو ہے یہ ہمارے اوپر جو ہے جچتا نہیں ہے کہ ہم ان جو ہے پاکیزہ جانوں کے بارے میں کچھ اپنی ناپاک زبان سے بولیں۔ تو میرے معزز ساتھیوں، یہ عرض کرنا تھا، قرآن ان صحابہ کے بارے میں گونا گو جا بجا جو ہے فضیلتیں بیان کر رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ایسے کچھ لوگ ہیں اب بھی جو ہے اپنی ناپاک، اپنی جو ہے گندی اور پلید زبان سے جو ہے صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ان کی بارگاہ میں جو ہے اپنی نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اپنی گندی زبان کا استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر ان کافروں میں سے ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر ان منافقوں میں سے ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر ان عیسائیوں، یہودیوں اور ان گستاخوں کے ساتھ ہو جائے۔
اس لیے میرے معزز ساتھیوں، ہمیں جو ہے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے بچنا ہے۔ ان کی شان میں جب ہمیں اگر نہیں معلوم ہے وہاں پر، تو ہمیں اپنی زبان کو احتیاط میں رکھنا ہے اور اپنی زبان کو بولنے سے بچائے رکھنا ہے۔ اسی میں ہی ہمارے لیے بھلائی ہے اور اسی میں ہی ہمارے لیے نجات ہے۔ اور میرے معزز ساتھیوں، جو دوسری بات عرض یہ کرنی تھی وہ یہ کہ پچھلے ہفتے جو ہے ہم آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہے تھے کہ شہادت نعمت ہے یا مصیبت ہے۔ شہادت یعنی جو محرم آتا ہے تو امام حسین کی شہادت کو لوگ مصیبت سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت ہوئی تو اس وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہو گیا۔ تو میرے معزز ساتھیوں، ہم نے پچھلے ہفتے پوری بات اسی کے اوپر عرض کری تھی کہ شہادت کوئی مصیبت نہیں ہے۔ شہادت تو وہ عظیم دولت ہے، شہادت تو وہ عظیم اور قیمتی اثاثہ ہے جس کو جو ہے صحابہ کرام مانگا کرتے تھے، جس کو جو ہے ولیوں نے مانگا ہے، جس کے لیے لوگ رویا کرتے تھے۔ شہادت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، شہادت وہ عظیم دولت ہے، وہ عظیم مقام ہے کہ جس کا مقام و مرتبہ یعنی جس کو مل جائے تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اور یہ شہادت خود اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم جو ہے شہید ہو جائیں گے۔ یہ شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ چل رہا ہے۔ ہمارے نبی اب اس دنیا سے چلے گئے، ابھی ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے۔ تو اب جو ہے لوگوں نے انکار کر دیا، ختم نبوت کا انکار کر دیا کہ اب جو ہے نبی نہیں ہے بلکہ ہم نبی ہے، یہ اعلان لوگوں نے شروع کر دیا۔ لوگ جو ہے دین اسلام سے پھرنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ قسم اٹھا لی کہ اب ہم ان لوگوں سے جنگ کریں گے، ان لوگوں کو قتل کریں گے جو منکرین ہیں، جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے فوج تیار کری، باقاعدہ لشکر انہوں نے بھیجا۔ اس میں 1200 قرآن کے قاری تھے جو اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اور اسی جنگ میں حضرت عمر بن خطاب کے بھائی حضرت زید بن خطاب وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اسی جنگ میں حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے وہ بھی اس جنگ میں گئے۔ جب حضرت وہ جنگ ختم ہو گئی، جب لشکر لوٹ کر کے آیا تو حضرت عمر بن خطاب کے بھائی زید بن خطاب شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر بچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ تجھے شرم نہیں آئی؟ تیری غیرت ختم ہو گئی؟ تو کیسے بچ گیا؟ تو کیوں نہیں شہید ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو جو ہے دشمنوں کا خوف دیکھ کر کے، دشمنوں کو پیٹ پھیر کر کے دکھا کر کے بھاگ گیا ہو، دشمن کا خوف دیکھ کر کے میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے جو ہے شہید ہونے سے بچا لیا؟ کاش کہ اگر آج تو شہید ہو جاتا تو ہم اللہ کے سامنے فخر کرتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے عرض کرتے، اے اللہ میں تیرے ختم نبوت کے خاطر میں نے اپنے بھائی کو شہید کروایا، میں نے اپنے بیٹے کو شہید کروایا، یہ میں نے تیرے ختم نبوت کے خاطر کہا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے تھے، ابا جان کی یہ باتیں سنتے سنتے رونے لگے، اور جب آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، پھر اپنا اٹھا کر کے منہ یہ بولے حضرت عمر بن خطاب سے کہ اے ابا جان، میں نے بھی شہادت کی دعا کری تھی، چچا جان نے بھی شہادت کی دعا کری تھی، دونوں نے مل کر دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے شہادت دے دے، اللہ مجھے شہادت دے دے، لیکن حضرت زید بن خطاب یعنی چچا جان کے حق میں شہادت قبول ہو گئی۔ تو اس سے پتہ لگا یہ شہادت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ شہادت یہ کسی ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو مل جاتی ہے، شہادت وہ عظیم مقام ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ شہادت وہ عظیم دولت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی ہے۔ اس کے لیے لوگ رویا کرتے ہیں، اس کے لیے لوگ تڑپا کرتے ہیں، اس کے لیے لوگ اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی جو بوڑھی بوڑھی مائیں ہوتی تھیں وہ بھی شہید ہونے کے لیے بیتاب رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ تو جہاد کا اعلان ہو گیا، حیا علی الجہاد، کہ آؤ جہاد کی طرف، تو دیکھا کہ ایک گھر میں رونے کی آواز آ رہی، ایک گھر میں جو ہے ایک زور زور سے آواز نکل رہی ہے۔ جا کر کے پوچھا کیا ہوا؟ ایک بوڑھی ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، رو رہی ہے۔ پوچھا کوئی پریشانی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہے تو بتاؤ۔ تو اس بوڑھی نے کہا کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بس اتنا ہے کہ ابھی جہاد کا اعلان ہو چکا ہے، میں کتنی محروم رہ چکی ہوں، میں جو کتنی محروم ہوں کہ میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، میرا کوئی جو ہے شوہر بھی نہیں ہے، میرا کوئی جو بھائی بھی نہیں ہے جسے میں جو ہے جہاد پر بھیجتی اور وہ شہید ہو جاتا تو کل میں قیامت کے دن فخر کے ساتھ کہتی کہ ہاں جس طرف اعلان ہو رہا ہوتا کہ ہاں یہ شہید کی ماں آ رہی ہے، ہاں یہ شہید کا بھائی آ رہا ہے، ہاں یہ اس طرح جو ہے یہ حافظ کی ماں آ رہی ہے، یا اس طرح یہ عالم کی ماں آ رہی ہے، تو میرا بھی نام ہوتا کہ ہاں یہ شہید کی ماں آ رہی ہے یا شہید کا بھائی آ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی قیامت کے دن پکارا جاتا۔
تو میرے معزز ساتھیوں، اس بوڑھی عورت نے کہا کچھ نہ صحیح میرے پاس بیٹا بھی نہیں ہے اور میں اتنی کمزور ہوں کہ میں بھی نہیں جا سکتی ہوں۔ اس نے ایک تدبیر کری کہ کم سے کم میرے بال جو ہے اس گھوڑے کی رسی میں کم سے کم شامل کر لینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے دریافت کری تاکہ کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا بھی جو ہے ان لوگوں میں شامل ہو جائے۔ تو میرے معزز دوستو، یہ شہادت ہے جس کے لیے لوگ تڑپا کرتے تھے، لیکن آج جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو اسی شہادت کو ہم لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اسی شہادت کو ہم جو ہے نامبارک سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی قابل افسوسناک بات ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور توجہ دینا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح جو ہے امام حسین کی شہادت کا غم مناتے رہیں گے تب پھر آپ دیکھیں جتنی بھی انبیاء کرام شہید ہوئے ہیں، یا کوئی بھی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، یا کوئی آپ دن اٹھا کر کے دیکھ لیں، تو کوئی ایسا دن نہیں ملے گا جس میں کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ انبیاء کرام کی شہادتیں الگ ہیں، غزوہ بدر الگ ہے، غزوہ احد الگ ہے، غزوہ حنین الگ ہے، یا غزوہ جو ہے اور جتنے بھی غزوے ہوئے وہ الگ ہے۔ اور یہ وہ سب غزوے ہیں، یہ سب وہ شہادتیں ہیں، اور یہ وہ سب شہادتیں ہیں جو قرآن کریم کے مطابق کربلا کی شہادت سے افضل ہے۔ یعنی شہدائے احد شہدائے کربلا سے افضل ہے، شہدائے بدر شہدائے کربلا سے افضل ہے، شہدائے خندق شہدائے کربلا سے افضل ہے۔ تو ہم کس کی شہادت کا ماتم کریں؟ اس لیے میرے معزز ساتھیوں، یہ شہادت وہ عظیم دولت ہے، اس کو ہمیں بھی مانگنا چاہیے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی شہادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔